السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گری پڑی چیز کا کیا مسئلہ ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کو کوئی پڑی ہوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کو اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے، اٹھا لیا تو اب کیا کریں، نہ اٹھائیں تو کوئی اور اس کو اٹھا کے لے جائے گا، کیا کرنا چاہیے؟ کل اصل میں ہماری پھوپھی جان، پھوپھا جی، دادی اور فیملی کے لوگ سب ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایسے بات چلنے لگی، سب اپنے اپنے واقعات سنا رہے تھے کہ ایسے مجھے ایک جگہ پر یہ ملا تھا، کسی نے کہا مجھے وہ ملا تھا۔ پھر سب نے گری پڑی چیز کے اوپر اپنا اوپینین پیش کیا۔ ہمارے والد صاحب کا کہنا تھا کہ جو چیز جہاں پڑی اس کو پڑا رہنا دو، اٹھاؤ مت۔ ہمارے پھوپھا جی بتا رہے تھے کہ میں تو اٹھا کے رکھ لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کے مالک تک وہ چیز پہنچ جائے، جب کبھی کوئی نہیں لینے آتا ہے تو پھر میں اس کو صدقہ کر دیتا ہوں۔ ایسے سب اپنا اپنا واقعہ سنا رہے تھے، اپنے اپنے واقعات۔ ہوتا ہے نا زندگی میں ایسا، جیسے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی مجھے بہت بڑا اماؤنٹ تو کبھی گرا پڑا نہیں ملا، لیکن چھوٹا موٹا اماؤنٹ مل جاتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ایسا کبھی ہوتا ہے 10-5 روپے تو نارمل مل جاتا ہے، کبھی کسی کو سونے کی انگوٹھی پڑی ہوئی مل جاتی ہے، سونے کی چین مل جاتی ہے، کسی کے مان لیجیے کوئی آٹو ڈرائیور ہے تو اس کی گاڑی میں کسی کے پیسے رہ گئے، جیسے واقعات ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ 50,000 روپے کسی کے بیگ میں رہ گئے، کسی کا پرس رہ گیا۔ ابھی ہماری سالی صاحبہ تھیں تو وہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے گئی تھیں، تو ان کا جو پرس تھا وہ کیب کے اندر رہ گیا، تو ڈرائیور نے پھر واپس کر دیا۔ تو یہ جو گری پڑی چیزیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جس کی جو چیز کھو جاتی ہے وہ ڈھونڈتا ہوا وہاں آتا ہے اور وہ لے جاتا ہے، جیسے کہ کیب ڈرائیور ہے تو اس کی گاڑی میں وہ پرس رہ گیا، بعد میں یاد آیا تو ہم نے کال لگایا، وہ ہمیں واپس دے گیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو نہ اٹھائیں تو دوسرا کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ اور آج کل آپ جانتے ہیں بے ایمانی کا دور ہے، دھوکہ دھڑی عام ہے، لوگ جو ہے نا لالچی ہو چکے ہیں، حریص ہو چکے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اگر میں نے اس چیز کو نہیں اٹھایا، مان لیجیے آپ کو کہیں 2,000 روپے پڑے ہوئے نظر آیا، 500 کا نوٹ پڑا ہوا نظر آیا، آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا کوئی اور اٹھا کے لے جائے گا، اور آپ نے اگر اٹھا لیا تو پھر پرابلم یہ ہے کہ اس کو میں نے اٹھا لیا تو اب کیا کروں؟ تو یہ تمام مسئلے فیملی کے ساتھ ڈسکس ہوئے، سب نے جب اپنی اپنی باتیں بتا دیں تو پھر میں نے تمام سوالوں کا جواب دیا کہ دیکھو گری پڑی چیز کا مسئلہ یہ ہے، گری پڑی ہوئی چیز کا مسئلہ یہ ہے، آپ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ کو اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ملے تو آپ اس کو اٹھا لیں، اور اٹھانے کے بعد کوشش یہ کریں وہ اس کے مالک تک پہنچ جائے، ہے نا؟ اس کے لیے آپ وہاں تھوڑی دیر ویٹ کریں یا اعلان لگوا دیں۔ اب وہ ڈفرینٹ سچویشن ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ مسجد میں کسی کی کوئی چیز پڑی مل گئی، جیسے ابھی ہماری مسجد کے وضو خانے پہ گھڑی رہ گئی تو مسجد میں اعلان لگ جاتا ہے کہ بھائی صاحب کسی کا کوئی سامان رہ گیا ہو وضو خانے پر تو بتا دیں۔ تو ایسے کیا ہوتا ہے، جس کی گھڑی ہوتی ہے وہ بولتا ہے کہ میری گھڑی ہے، اچھا کیسے کلر کی ہے بتاؤ، تو بتا دیتا ہے ایسے کلر کی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو کوئی چیز ملی تو آپ وہاں تھوڑی دیر ویٹ کر لیجئے، کوشش کیجئے کہ وہ اس کے مالک تک پہنچ جائے، ہے نا؟ اور مان لیجئے سپوز دیٹ کہ وہ چیز آپ نے اٹھا لی اور اس کے مالک تک وہ نہیں پہنچ سکی، تو کوئی بات نہیں، اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیجئے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پھوپھا جی نے واقعہ سنایا کہ ایک کے 2,000 روپے پرس، ایک خاتون ان کی شاپ پر آئیں، بوڑھی خاتون، ان کا پرس وہ گر گیا، وہ تو چلی گئیں۔ بعد میں جب انہوں نے دکان اپنی بڑھائی تو وہ پرس ان کے ہاتھ میں مل گیا، ان کو سمجھ آ گیا کہ وہ جو بوڑھی عورت تھی اسی کا پرس ہے، یہ انتظار دیکھتے رہے اور ایگزیبیشن بھی پورا ختم ہو گیا، لیکن وہ بوڑھی عورت اپنا پرس لینے واپس نہیں آئی۔ اب یہ 2,000 روپوں کا حکم کیا ہے؟ تو ان 2,000 روپیوں کا حکم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2,000 روپے کسی غریب کو آپ صدقہ کر دیجئے، کسی بھی غریب آدمی کو، غریب ضرورت مند کو آپ صدقہ کر دیجئے، اس نیت کے ساتھ کہ اگر زندگی میں کبھی ان 2,000 روپیوں کا مالک میرے پاس اگر آ جائے اور میں اس سے ٹکرا جاؤں، چاہے جیسے بھی، تو انشاءاللہ میں اس کے 2,000 روپے پھر واپس کروں گا، ہے نا؟ اور اگر آپ خود ہی غریب ہیں تو آپ 2,000 روپے خود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی غریب آدمی ہے، اس کو جو ہے نا وہ پیسے مل گئے 2,000 روپے، اس نے بہت کوشش کی مالک تک پہنچانے کی، لیکن کوئی مالک آیا نہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ 2,000 روپے اٹھا کے رکھ لے گا، خود بھی استعمال کر سکتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ کل کو اگر اس کا مالک مل جاتا ہے تو میں اس کو یہ 2,000 روپے واپس کروں گا۔ جیسے ہمارے ایک ملنے والے ہیں، تو ان کی دکان پر سونے کی جویلری جو ہے نا کوئی خاتون بھول گئی، انہوں نے اس کو اٹھا کے رکھ لیا، اگلے دن وہ آئی تو اس کو واپس کر دیا۔ اب اس نے 1,500 روپے انعام کے طور پر دیا تو اس نے منع کر دیا، پھر بھی وہ خاتون زبردستی 1,000 روپے رکھ کر چلی گئی کہ نہیں آپ کو یہ تو رکھنا پڑیں گے، ٹھیک ہے؟
تو مالک آ جائے تو واپس کر دو، نہیں آ رہا ہے تو آپ کسی ضرورت مند کو دے دو اگر آپ آلریڈی مالدار ہو، اور اگر آپ خود غریب ہو تو آپ وہ مال اور پیسہ استعمال کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ کل کو اگر اس کا مالک مجھے مل جائے گا، ہے نا، تو میری واپس کرنے کی نیت ہوگی۔ اچھا، ہمارے والد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ گری پڑی چیز اٹھاؤ مت، ٹھیک ہے، ویسے تو یہی ہے، اٹھاؤ مت آپ۔ مان لیجیے آپ کو کوئی پڑی ہوئی چیز نظر آ رہی ہے تو بہت پڑی ہوئی ہے اور تو مت اٹھاؤ، رہنا دو، آپ نہیں اٹھاؤ یہ بھی چلے گا۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، سناٹا ہوتا ہے، ایک چیز آپ کو پڑی ہوئی ملی، آپ اس کو نہیں اٹھاؤ گے تو بہت ممکن ہے، آج کل دھوکہ دڑی، فریب اور لالچ آدمی میں ہے، کوئی اور اٹھا کے لے جائے گا، تو آپ اٹھا لو اس کو اور وہاں تھوڑی دیر ویٹ کر لو، کوشش کر لو کہ بھئی کس کا ہے، لیکن چھوڑو مت۔ آپ چھوڑ دو گے تو پھر اس کا وہی ہے کہ اصل مالک تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ ایماندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ پیسے کو، وہ چیز کو اٹھا لیں اور اٹھانے کے بعد مالک تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ پھر بھی اگر کوئی راستہ مالک تک پہنچانے کا نہیں ملتا ہے تو آپ کسی ضرورت مند کو صدقہ کر دیجئے، اور اس نیت کے ساتھ کہ اصل مالک جب ملے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، یا آپ غریب خود ہیں تو آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اگر اصل مالک آ جائے گا تو اس کو یہ واپس کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے گری پڑی چیزوں کے بارے میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور آئندہ اگر کچھ گرا پڑا مل جائے تو آپ بے فکر ہو کے اٹھا سکتے ہیں، لیکن اٹھانے میں لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی چیز آپ کو پڑی ہوئی مل جائے تو اس کو اٹھانے میں آپ کے اندر ایمانداری ہونا چاہیے، ہمدردی ہونا چاہیے، اور آپ کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ یہ اصل مالک تک کیسے ہی نہ کیسے پہنچ جائے۔ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہم لوگوں نے، واقعات خبروں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، سننے میں بھی آتی رہتی ہیں۔ کئی سارے واقعات تو میرے پرسنل ہیں کہ ایماندار آدمی ہوتا ہے نا تو لاکھوں روپے اس کو مل جائیں تب بھی وہ ایمانداری کے ساتھ واپس کر دیتا ہے۔ تو ایمانداری کا جذبہ ہو، پھر بھی اگر کسی کا مالک نہیں مل رہا ہے تو اس کو استعمال کرنے کی یہ شرطیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔